दाइये दीने मोहम्मद मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर बिदअत के बरेलवी आलिम ने अपने एक दूसरे वीडियो बयान के अंदर उलमाए अहलुस सुन्नह वल जमा के एक बुजुर्ग आलिम हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की और उनको अपनी तानो तशनी का निशाना बनाने की कोशिश की। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अपने आप को अल्लामा कहलाने वाले और जनाब अपने मसलब के अंदर मुनाजिर और दीगर बहुत बड़े बड़े अलकाबात के हामिल, जिन्हें बड़े बड़े अलकाबात दिए जाते हैं, वो इतनी गिरी हुई बात करें। मुझे ताज्जुब हो रहा है ऐसे शख्स पर। थानवी साहब ने एक मसला और भी लिखा है कि उंगली पर अगर निजासत लग जाए, बैसी दौर में उंगली पर अगर निजासत लग जाए तो 3 दफा चाट ले तो पाक हो जाती। हमारे उलमा ने कहा सिर्फ उंगली पर लगे या कहीं और भी लगे, क्योंकि आपने लगने की बात एक की, पाक करने का तरीका चाटने का बताया है कि 3 दफा चाटें तो पाक। बैशती जेवर जिल्द नंबर हिस्सा नंबर 2 बाबुन निजासत। खुदा ना करे किसी के घर पे हो, अगर किताब हो तो जाकर देखिए, पूरी दुनिया सुन रही है कि देखें अभी उन्होंने एक वीडियो के अंदर अभी आपने मुलाहिजा किया कि उन्होंने एक इबारत पेश की कि बहिश्ती ज़ेवर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक फिकी मसला लिखा है। जो फिकी मसला हजरत ने यूं लिखा कि हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा 2 सफा 121। ये इबारत उसने पेश की अपने लफ्जों में, और पेश करने के बाद फिर इस पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को तनकीद और तान और तशनी का निशाना बनाया। अब आप नोट फरमाएं कि उन्होंने एक तो सबसे पहला काम यह किया कि इबारत पूरी नहीं पढ़ी, अधूरी पढ़ी। आप हजरात मुलाहिजा कर लेंगे कि इबारत पूरी क्या है। ये हम रस्मन नहीं कह रहे, इबारत आप पूरी खुद मुलाहिजा कर लें कि उसमें यह लिखा है मगर चाटना मना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस इबारत को 11वीं का हलवा समझकर या 22 रजब के कुंडे समझकर उन्होंने हजम कर लिया और उन्होंने इस इबारत पर को आगे बयान नहीं किया। मैं समझता हूं वो इस इबारत को इसीलिए छोड़कर चले गए कि उनका मजमूम मकसद पूरा नहीं होता अगर वो ये इबारत पढ़ लेते। मैं बजाय इसके कि इस इबारत पर कोई आपके सामने वजाहत करूं, सबसे पहले एक जुमला याद रखें कि ये एक फिक़ही मसला है और यही फिक़ही मसला, ये कोई आम फिक़ही मसला ऐसा नहीं है कि जो किसी किताब में ना हो, बल्कि हमारे अहनाफ की, जिनके फिक़ह हनफी को ये मानने का भी दावा करते हैं, उनकी किताबों में इस मसले का ये जुज़िया लिखा हुआ है। मुनियतुल मुसल्ली जो फिक़ह की किताब है इब्तिदाई, उसके सफ़ा नंबर 12 के ऊपर जो इबारत मौजूद है, आप उस इबारत को मुलाहिजा फरमाएं। इस इबारत का वाज़ेह मतलब यही है, तर्जमा यही है कि अगर किसी हाथ पर शराब लग जाए और उसने उस हाथ को 3 दफा मुंह में डालकर साफ कर लिया अपनी थूक के जरिए, तो उसका मुंह पाक हो जाएगा। ये इबारत मौजूद है। लेकिन उन्होंने इस इबारत को जो असल फिक़ह हनफी की किताबों में मौजूद था, बजाय फिक़ह हनफी के उलमा की तरफ उंगली उठाने के, उन्होंने हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाई। दर हकीकत ये हकीमुल उम्मत पर उंगली नहीं उठाई गई, बल्कि फिक़ह हनफी के इन बुजुर्गों पर उंगली उठाई गई। मैं हैरान हूं, अल्लामा कहलाने वाले और अपने आप को मुनाजिर कहलाने वाले, अपनी तकरीरों और जलसों में बदजुबानी इस्तेमाल करने वाले, वो अपने इतने फिक़ही मसाइल, जो अहम मसला है निजासत का मसला, उससे नावाकिफ हैं। उनको इतना पता नहीं है कि ये फिक़ही मसला किताबों में मौजूद है। मैं अजीब हैरान हूं इस बात पे कि मुझे लगता है कि शायद इनको निजासत से पाकी नापाकी का कोई वास्ता नहीं है। ये ऐसे ही गुजारा चलाते हुए आ रहे हैं, कोई निजासत का एहतिमाम इनके यहाँ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बीच में इनके यहाँ ऐसी निजासत वाली चीजों का इस्तेमाल चलता रहता है। मैं उसमें तफसील से नहीं जाता हूँ। मेरे सामने, मैं इस वक्त आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि अगर आपको मुनियतुल मुसल्ली की बात समझ में ना आए, दुर्र मुख्तार या रद्दुल मुख्तार के इस जुज़िये की बात समझ में ना आए, तो मैं आपको आला हजरत बरेलवियों के आला हजरत और सैकड़ों अलकाबात के हामिल, जिनको ये अलकाबात देते हैं, उन्होंने अपनी किताब फतावा रिजविया का पुराना नुस्खा, उसकी जिल्द 2 जो बरकाती पब्लिशर ने छापा है, उसकी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 83 किताबुल तहारत बाबुल अंजास में सफ़ा नंबर 83, उसमें अहमद रजा खान ने यही मसला अपनी किताब में लिखा है। और किन लफ्जों में लिखा है, आप उन लफ्जों को पर गौर करें। उन्होंने लिखा, मसलन उंगली पर कुछ निजासत लग गई थी
اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ علامہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں عبارتوں کو دیکھیں، بہشتی زیور اور فتاوی رضویہ کی، اور پھر مجھے بتائیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں ایک واضح جملہ آخر میں لکھا ہے مگر چاٹنا منع ہے، یہاں ایسا کوئی جزیہ موجود نہیں ہے کہ چاٹنا منع ہے، اور وہاں یہ بھی لکھا ہے آپ کی کتاب میں کہ اس کا اثر جاتا رہا، یعنی اتنی چاٹی۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ سے وہ نجاست اتنی چاٹی جائے تب پاک ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کے 11ویں اور 12ویں کے درمیان میں کہیں یہی چیزیں تو تقسیم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ اس بات کی وضاحت آپ خود کریں گے۔ اگر آپ کو فتاوی رضویہ کا پرانا نسخہ نہ ملے تو میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کا یہ جدید نسخہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو آپ کے رضا فاؤنڈیشن کے لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 464 اور 465، ان دونوں صفحوں پر یہ عبارت موجود ہے، بالکل بعین یہ عبارت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے مذہب کے اندر انگلی اس طرح چاٹ لینے سے انگلی پاک ہو جاتی ہے، منہ پاک ہو جاتا ہے؟ اس طرح کی نجاستیں آپ کے یہاں استعمال ہوتی رہتی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرائیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے تو بڑی یہ ڈھینگے ماری ہیں کہ جی کیا ان لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، کیا رائلوں میں پانی نہیں ہوتا، اور کیا یہ لوٹے جو آپ پھراتے ہیں اس میں ایک چلو بھر پانی نہیں ہوتا؟ یہ جملہ انہوں نے آپ نے کہا۔ میں بھی آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا فیضان مدینہ میں پانی نہیں ہوتا، کیا بریلی شریف میں پانی نہیں ہوتا؟ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے لوٹے باز دعوت بریانی والے گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس ایک چلو پانی نہیں ہوتا کہ یہ اس انگلی کو صاف کر لیں اور یا منہ سے کلی کر لیں؟ آپ یہی نجاستیں کھاتے رہیں، اور آگے آپ نے مجھے پتا ہے آپ اس کا جواب دینے کی کوشش اگر کریں گے تو آپ مجھے کہیں گے کہ احمد رضا خان کی آپ نے عبارت پیش نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ آپ اس عبارت کو آگے پیچھے سے پورا دیکھ لیں، اور مجھے انشاءاللہ میں بطور ایک واضح بات کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس کا دفاع کریں گے تو آپ ایک اور چیز بھی ثابت کر دیں گے، وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ نجاست جب حلق سے نیچے اترے گی تب انگلی پاک ہوگی، یعنی آپ کے نزدیک تو نجاست صرف منہ میں رہنے سے نہیں بلکہ نیچے اتر جانے سے پاک ہوگی۔ علامہ صاحب، جو سوالات آپ نے علماء اہل سنہ والجماعہ کے خلاف استعمال کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر وہی سوالات آپ اپنے آپ سے کریں کہ وہ کتنی خبیث روح ہوگی جو اس کو چاٹے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ انگلی تو پاک ہو گئی مگر آپ کی زبان کا کیا ہوا؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ نے ہم سے کیا ہے کہ نجاست کو عام رکھتے ہیں، یہ نہیں پتا نجاست کہاں لگی ہو، انگلی پر نجاست لگی ہو یا کہیں اور لگی ہو، وہ بھی آپ صاف کر لیں گے۔ مولانا صاحب، آپ ذرا اس کے بارے میں بھی وضاحت کروا دیں۔ اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جس کا آپ نے ترجمہ یہ کیا، پاک لوگوں کے لیے پاک غذا، اور پاک غذا کے لیے پاک طبیعتیں، گندے لوگوں کے لیے گندی غذا، گندی غذا کے لیے گندے لوگ۔ مولانا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گندی غذا احمد رضا خان نے بریلوی حضرات کی بیان کی ہے، اب آپ کی یہ گندی غذا کی وجہ سے آپ پاک طبیعت والے کہلائیں گے یا گندی طبیعتوں والے؟ یا آپ نے یہ فتوے صرف سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے؟ آپ کی 11ویں 12ویں تیجے ساتیں 40ویں 50ویں 60ویں 70ویں اور 22 رجب کے کنڈے اور ان ساری چیزوں کے اندر کیا یہی نجاستیں کھلائی جاتی ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں 11ویں حرام، نجاست حلال۔ مولانا، نجاست آپ کے ہاں حلال ہے، ہمارے ہاں چاٹنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکیم تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، پیروں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب آپ نے اپنے آپ کو خود دے دیا ہے۔ تھوڑے سے بیان میں آگے چل کر آپ نے کہا کہ پیر صاحب آپ نے دین کو سمجھا نہیں ہے، پیر صاحب اپنا جیب بھریں، زیادہ باتیں نہ کریں، پیر بننا بہت آسان ہے، مسلمان بننا بہت مشکل ہے۔ یہاں تو دنیا دار پیر بننے کے لیے داڑھی بڑھانا ہوتی ہے، ڈبل پتی کا پان منہ میں ڈالیں، کڑے ڈالو، 4 مرید لوٹے باز اٹھاؤ، بس آپ پیر بن گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ آپ نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز منع کر دی۔ میں نے کہا پیر صاحب اپنا جیب بھریں، زیادہ باتیں نہ کریں، آپ نے دین کو سمجھا نہیں۔ پیر بننا بہت آسان ہے، مسلمان بننا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر تو دنیا دار پیر بننے کے صرف داڑھی بڑھانی ہوتی ہے، تو پیر بننا تو بہت آسان ہے، ڈبل پتی کا پان منہ میں ڈالو، کڑے ڈالو، 4 مرید لوٹے باز اٹھاؤ، بات کرے۔ مولانا، میں آپ کو یہی کہوں گا، جس پیر کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیر پکڑو، یہ لوٹے باز پیر ہم پکڑے؟ لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوٹے باز پیر پکڑو، یہ ہاتھوں میں کڑے ڈال کر ڈبل منہ میں پتی والے پان ڈال کے یہ پیر ہوں گے؟ ایسے پیر آپ کو مبارک ہوں، اور ویسے ہیں بھی ایسے پیر آپ کے مذہب میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں کے سائے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مولانا دوسروں کی باتوں پر آپ اعتراضات کرتے ہیں، ذرا آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں، اور دوسروں کی اگر آپ نے عبارات پر اس طرح بلا وجہ تنقید کرتے رہے
تو عن قریب ہم آپ کو اس طرح کے بہت سارے آئینے دکھاتے رہیں گے اور آپ وہ آئینے دیکھ کر سر آپ کا شرم سے جھک جائے گا. آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے طبقے کے اندر، اپنی گیدرنگ کے اندر آپ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو تہذیب سے جواب دیا ہے، ورنہ میں آپ والی تہذیب اگر استعمال کرتا تو شاید ایک اچھا طبقہ، ایک درمیانہ طبقہ اس کو مناسب نہ سمجھتا.